بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات جان لی تھی کہ تقلید جو کی جاتی ہے وہ اجتہادی مسائل میں کی جاتی ہے، اور یہ اجتہادی مسائل ایسے ہیں کہ ان مسائل میں عام آدمی کے لیے سوائے تقلید کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی جو بندہ تقلید کو مانتا ہے وہ تو تقلید کرے گا ہی کرے گا، اور جو نہیں مانتا ہے وہ بھی ان مسائل میں کسی نہ کسی کی تقلید یقیناً کرے گا ہی۔ تو یہ گزشتہ کا خلاصہ تھا۔ اب جن حضرات کو جو ہے یہ بات نہیں معلوم ہے وہ تو پچھلا سبق ہے وہ دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی ہماری گزارشات ان کے سمجھ میں آ جائے گی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اجتہادی مسائل میں تقلید ایک بہت بڑی ضرورت ہے، ہم تقلید کریں گے، لیکن ہم جس کی چاہیں گے اس کی تقلید کریں گے، کوئی ایک مکتب فکر یا ایک مذہب کی نہیں، بلکہ جس مسئلے میں جس کا دل چاہے گا ہم اس کی تقلید کر لیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ، یہ سوچ اور یہ خیال درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک دین کا معاملہ بڑا اہم ہے، اور اس کے لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اتنا احتیاط کرنا ضروری ہے کہ خواہش پرستی، نفس پرستی کے دروازے بند ہو جائیں۔ اسی لیے جو ہے اہل سنت والجماعت کا خیال یہ ہے اور نظریہ یہ ہے کہ تقلید کی جائے گی اجتہادی مسائل میں ایسے مجتہد کی جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ نمبر 2، اس مجتہد کا جو مذہب ہے وہ اصولاً اور فروعاً مدون ہو، مرتب ہو۔ نمبر 3، اور یہ مدون شدہ مذہب مجتہد کا تواتر کے طور پر نقل ہوتا ہوا مقلدین کے پاس پہنچا ہو، ایسے مضبوط طریقے پر نقل ہوتا ہوا مقلدین تک پہنچا ہو۔ یہ 3 شرطیں۔ نمبر 1، ایسا مجتہد ہو جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ نمبر 2، اس کا مذہب اصولاً اور فروعاً مرتب ہو۔ نمبر 3، وہ مرتب شدہ مذہب تواتر کے مضبوط طریقے پر نقل ہوتا ہوا مقلدین کے پاس پہنچا ہو۔ اندازہ کریں یہ جو شرائط ہے، یہ شرائط جو ہے دنیا کے جو مشہور 4 امام ہیں انہی 4 اماموں کے اوپر یہ شرطیں فٹ بیٹھتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک اور حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ جو دنیا کے 4 مشہور اور مقبول ترین ائمہ گزرے ہیں، انہی کے اوپر یہ شرطیں فٹ بیٹھتی ہیں کہ ان کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے بھی ثابت ہے، اور وہ دلیل شرعی ہے اجماع امت۔ نمبر 2، ان کا جو مذہب ہے وہ مدون اور مرتب ہے، ایک الف سے لے کے یا تک جتنے مسائل ہیں وہ سارے مدون ہیں۔ نمبر 3، اور ان کے مذاہب تواتر کے لیول پہ نقل ہوتے ہوئے مقلدین کے ہاتھ میں پہنچے ہیں۔ تو اندازہ کریں یہ ہے وہ محتاط راستہ اور وہ محفوظ منہج جس پر اس امت کا سواد اعظم اہل السنت والجماعت قائم ہے کہ تقلید جو کی جائے گی یہ ان 4 مشہور اماموں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں زیادہ احتیاط ہے اور اس میں زیادہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اب غور کریں اس صورتحال کو سامنے رکھنے کے علاوہ کہ اگر تقلید کے معاملے میں عام لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، کسی کا پابند نہ بنایا جائے، عام چھوڑ دیا جائے، تو پھر شریعت کے احکام کی پابندی رخصت ہو جائے گی، اور لوگ شریعت کی پابندیوں پر عمل کرنے کے بجائے وہ اپنی سہولت اور اپنی جو ہے من پسند مسئلوں کے پیچھے بھاگنے لگیں گے۔
وہ اپنی سہولتوں کے پیچھے بھاگنے لگیں گے، نفس پرستی کے پیچھے ہو جائیں گے کہ جہاں اپنے مطلب کا مسئلہ ملے گا وہاں جا کر اپنا کام نکال لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ جیسے حنفیہ کے یہاں وضو کی حالت میں اگر چوٹ لگ جائے یا کسی زخم سے خون نکل کر بہنے لگ جائے، وضو کی حالت میں جسم سے خون نکل کر بہنے لگ جائے تو حنفیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ خون کے نکل کر بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور شوافع کے یہاں مسئلہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب کوئی آدمی کو چوٹ لگی اور خون نکلا تو اب وہ یہ کہے گا کہ مجھے، چونکہ وہ یہ سمجھے گا کہ وضو بنانا ہاتھ نہیں ہو رہا ہے، تو اسی لیے چلو اس مسئلے پر آج میں امام شافعی کے مذہب پر عمل کر لوں، شوافع کے مطابق میں عمل کر لوں کہ وضو میں نہیں بناتا۔ تو اپنی خواہش، شریعت پر عمل کرنے کے بجائے وہ اپنے خواہش کے پیچھے ہو گیا۔ اسی طرح وضو کی حالت میں اپنی بیوی کو چھونے سے شوافع کے یہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور حنفیہ کے یہاں نہیں ٹوٹتا۔ تو اب یہی بندے کو جب یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ وضو کی حالت میں اس نے اپنی بیوی کو چھو لیا، تو وہ یہ کہے گا کہ چلو اس مسئلے پر میں شوافع پر نہیں حنفیہ کے مذہب پر عمل کروں گا کہ میرا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اسی طرح سے آدمی ہر جگہ پر اپنی سہولتیں تلاش کرے گا۔ جس مجتہد اور جس فقیہ سے اسے اپنے مطلب کی بات ملے گی، اپنے پسند اور سہولت کی بات ملے گی، وہ اسی کے پیچھے ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آدمی دین و شریعت کے احکام کی پابندی کے بجائے وہ اپنی خواہشات اور سہولت کے پیچھے دوڑنے لگ جائے گا۔ اندازہ کریں اس کے اندر دینی اعتبار سے کتنی خرابی پیدا ہوگی اور ماحول میں کتنا بگاڑ پیدا ہوگا۔ اسی لیے اللہ رحمت فرمائے ہمارے بزرگوں پر کہ انہوں نے دین متین کی حفاظت کے لیے چوتھی صدی میں ہی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس بات پر اجماع کر لیا کہ اہل السنہ والجماعت منحصر ہے ان چار مذاہب کے اندر، کہ یہ چار مذاہب کے مطابق ہی دین و شریعت پر عمل کیا جانا چاہیے، بلکہ ان چاروں میں سے بھی کسی ایک پر ایک وقت میں چار نہیں کہ یہ مسئلہ یہاں سے اٹھا لیا، وہ مسئلہ وہاں سے اٹھا لیا، اس طرح نہیں، بلکہ ایک کے پیچھے ایک مکتبہ فکر اور ایک مذہب کے پیچھے اپنی پوری زندگی گزارنا، یہ دین کی حفاظت اور دین کی پابندیوں کے احترام ہے اس کے اندر۔ اور اگر اس طرح ان چار ائمہ سے ہٹا کر کھلے طور پر اجازت دے دیں ہم کہ ہر کوئی دین کی تشریح کر سکتا ہے، ہر کوئی مجتہد بن جائے، تو پھر ہر گلی میں، ہر محلے میں ایک نیا انجینئر پیدا ہوگا اور یہ کہے گا کہ آج تک کی دنیا نے دین کو نہیں سمجھا، میں سمجھا ہوں دین کو۔ اور محلے میں کوئی پروفیسر غامدی ٹائپ کا پیدا ہوگا اور وہ کہے گا کہ آج تک کے 1400 سال کے لوگوں نے دین کو نہیں سمجھا، میں سمجھا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ اسی طرح ایڈوکیٹ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے دین کو سمجھا ہے۔ تو اگر ان بزرگوں سے کٹ کر ہم راستہ ہموار کر دیں گے تو فتنوں کا سلسلہ رکے گا نہیں، فتنوں کا سلسلہ تھمے گا نہیں۔ اسی لیے ہماری عافیت اور سہولت اسی میں ہے کہ سلف صالحین سے امت کا جو نظام بنایا گیا ہے، جو ترتیب بنائی گئی ہے، اس کی وجہ ہے دین کی حفاظت، کہ دین کی حفاظت مقصود ہے۔ اسی لیے یہ نظام بنایا گیا ہے کہ دین پر جو عمل کیا جائے گا وہ ان چار ہستیوں کی رہبری میں عمل کیا جائے گا۔ تو جو آدمی بھی دین کی حفاظت کا خواہش مند ہوگا وہ بزرگوں کے اس بنائے ہوئے نظام پر مطمئن ہوگا۔ اب یہ بھی سمجھ لیں آپ کہ اگر ان چاروں سے ہٹ کر آپ اور لوگوں کو اجازت دیں گے اور ہر کسی کو اجازت دیں گے اجتہاد کرنے کی، تو امت میں اختلاف گھٹے گا نہیں، بڑھے گا۔ امت میں اختلاف گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھے گا۔ جبکہ اہل السنت والجماعت کے پیش نظر یہ بات ہے کہ امت میں اختلاف کم سے کم ہو، تاکہ یہ امت اتحاد پر مضبوطی سے قائم رہے اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی رہے، تنظیم اور ترقی ہو امت کی۔
اگر اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو پھر ہر قسم کے فتنے آ جائیں گے، جس کے نتیجے میں امت کا اتحاد ناممکن ہو جائے گا اور یہ امت انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ تقلید جو ہے کسی ایک معین امام کی جانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اجماع امت ہے اور اس میں دین کی حفاظت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔